نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا میں بڑی بڑی کمیٹیاں بنی، بڑی بڑی تنظیمیں قائم کی گئی، لیکن کوئی تنظیم، کوئی کمیٹی یا کوئی کام ایسا نہیں جس میں کہ ایک نہ ایک اختلاف نہ کیا ہو۔ ہر کام میں، ہر چیز میں دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، رائے کا بھی اختلاف ہے، عمل کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف ہے، رنگ و نسل کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ جس خالق و مالک نے اس رنگ برنگی دنیا کو قائم کیا، رنگ برنگ کے انسان، رنگ برنگ کے پھول، فروٹ، درخت پیدا کیے، اس رب کے ایک ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ انبیاء کرام کی صداقت پہ بھی لوگوں نے اختلاف کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مقدس کے صحیح ہونے پر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں کہ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ انسان ہی اختلاف کرتا ہے، اختلاف کو جنم انسان ہی دیتا ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے، ایک ہی کام ایسا ہے کہ پورے عالم میں، چاہے مذہب عیسائی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کو اس بات پر اختلاف ہے، اتفاق ہے کہ موت برحق ہے۔ جو انسان اختلاف پیدا کرتا ہے، تعجب کی بات ہے کہ خود اس انسان کو اپنے بارے میں موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ موت برحق ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ موت بالآخر آ کر رہے گی۔ آپ غور کریں گے، انسان اس دنیا میں بہت زیادہ ترقی کیا، ہوا میں جہاز اڑا لیا، پانی کے تہ میں مکان بنا لیا، سیکنڈ میں کئی میل کا فاصلہ بجلی پیدا کر لیا، موبائل، انٹرنیٹ سب پیدا کر لیا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں، خود اپنے لیے بچنے کا کوئی انتظام نہیں کر سکا، اور یہ چیز ہے بھی ایسی کہ اس کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کتنا ہی انتظام کر لے، سمندر کے تہ میں چلا جائے، ہوا میں اڑ جائے، پہاڑ کے کھوہ میں چلا جائے،
لیکن یہ موت ایسی چیز ہے جو تمام کا اتفاق ہے، وہ موت آ کر رہے گی اور اس کو پا کر رہے گی۔ لوگوں نے اپنے طور پر کیا، قوم عاد، قوم سمود، ان لوگوں نے اپنی عقل کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے، اپنے سوچ کے حساب سے، اپنے ہنر کے حساب سے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، پہاڑ کو کھود کر اس میں پناہ لینے کی کوشش کی، پناہ لیا، نبی کی بات کو یہی کہہ کے ٹھکرا دیا کہ ہم نے اپنے عذاب سے بچنے کا انتظام کر لیا ہے۔ لیکن موت جو برحق ہے، یقینی ہے، سب کا اتفاق ہے، وہ موت ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑی۔ قرآن نے مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اینما تکونو، یہ اینا لفظ جو ہے یہ بڑا چوکنا کرنے والا لفظ ہے، اچنبے میں ڈالنے والا لفظ ہے، سوچنے پہ مجبور کر دینے والا لفظ ہے۔ اینما تکونو ایک سادہ سا اس کا ترجمہ ہے کہاں رہو گے، لیکن اس کا اور بھی معنی ہے کہاں بھاگو گے، کہاں تک بچو گے، کیا کیا انتظام کرو گے، کتنا تم سوچو گے۔ اینما تکونو، کہاں رہو گے، کہاں بھاگو گے، کیا کرو گے، یہ اچنبے میں ڈالا ہے یہ جملہ۔ آگے فرمایا یدرککم الموت، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں بچ نہیں سکتے، کوئی انتظام کر نہیں سکتے۔ یدرککم الموت، موت تو آ کر ہی رہے گی، موت تو تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، آخر تم کو مرنا ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم پہاڑ کے کھوہ میں چھپ جاؤ، پہاڑ کے غار میں چھپ جاؤ، موت وہاں بھی تم کو پہنچ جائے گی۔ موت آنا برحق ہے، سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ فانی زندگی جو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم ہوگی، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوگا، شروعات ہوگی، جہاں سے لوٹنا بھی نہیں ہے، ہم نے اس کی تیاری نہیں کیا۔ موت کا لفظ سن کے صرف یہ نہیں سمجھنا کہ موت موت ہے، موت کیا ہے، مرنا کوئی آسان نہیں، مرنا کوئی کھیل نہیں، بڑا مشکل، بڑا کٹھن۔ جب انسان اس دنیا میں اچھا کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی احکام پر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، پھر بھی موت کے وقت میں ایسے نیک، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار، ایسے اچھے ایمان والے کو موت کی سختی جھیلنا ہی ہے، موت کی پریشانی ان کو بھی آنی ہی ہے۔ لیکن جو نیک اعمال نہیں کرتے، اللہ کو ناراض کرتے، اللہ کو غصہ دلاتے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے، موت انہیں بھی آتی ہے، موت انہیں بھی آئے گی، مگر ان کی موت کا عالم ایڑی پہ ایڑی رگڑیں گے، پیاس اتنی ہوگی سمندر پلانے سے پیاس نہیں بجھ سکتی۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو اگر تلوار اس مرنے والے کے ہاتھ میں دے دی جائے تو سب کو قتل کر دے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب یہ جان، یہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت کہتا وقیل من راق، کوئی ڈاکٹر ہے بلا لاؤ، کوئی حکیم ہے بلا لاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بلا لاؤ۔ پریشانی، سختی، مصیبت، اپنے بیوی
بچے، ماں باپ، رشتہ دار سارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر اس موت کی سختی میں نہ کسی کی پہچان، نہ کسی سے محبت، نہ کسی سے لگاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی بے دردی بے رحمی سے روح کو قبض کیا جاتا ہے کہ اگر مرنے والے کے ہاتھ میں تلوار دی جائے تو پاس بیٹھنے والوں کو وہ قتل کر دے۔ افسوس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دنیا سے لوگوں کا آنا جانا جاری ہے، اس سے ہم سبق نہیں لے رہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ملک الموت سے ہمیں سابقہ نہیں پڑے گا؟ کیا موت کی سختی ہمیں نہیں جھیلنی ہے؟ کیا اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے؟ ضرور جانا ہے میرے بھائی، عقل مندی ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ ایک واقعہ لکھا ہے ہارون رشید بادشاہ کا۔ اس وقت میں ایک مجذوب، مست، اللہ والے بابا، فقیر جس کو کہہ لیجئے، حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ، جو مست رہا کرتے تھے، مستی کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ہارون رشید کے دربار میں جایا کرتے، ہارون رشید بادشاہ ان سے مذاق بھی کرتے، ان کو چھیڑ چھاڑ بھی کرتے، اور یہ اجازت بھی مل گئی تھی کہ حاجی بہلول آئے کبھی بھی اسے روکنا نہیں ہے، اسے منع نہیں کرنا ہے۔ اور ہارون رشید بادشاہ کہیں سفر میں جانا ہو، پہلے راستے کی تیاری، پہلے ہی وہاں کھانے پینے کا انتظام، جس منزل پہ جانا، لاؤ لشکر کی تیاری۔ بادشاہ تھا، حق تھا، لوگ کرتے ہی ہیں آج بھی، جن کو اللہ پیسہ دیا ہے کافی حد سے باہر زندگی گزارتے ہیں، اسلامی حدود سے ہٹ کے زندگی گزرنے لگتی ہے پیسے کی فراوانی میں۔ غریب بیچارے کو کہاں سے آئے گا؟ وہ کتنا ہی عیش و آرام کر سکتا ہے، اس کے پاس مال ہے ہی نہیں۔ مال کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے، پھر وہی پرانی عادت، چھیڑ چھاڑ، مذاق، کچھ ہنسی کی محفل۔ ہارون رشید بادشاہ وقت، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک بیت تھی جس کے سہارے بوڑھے چلا کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے مذاق میں حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حاجی بہلول، یہ چھڑی تم لے لو، اور تم سے بھی زیادہ جو بے وقوف ہو اسے یہ دے دینا۔ حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اس چھڑی کو لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہوئی، حاجی بہلول اپنے گھر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد، وقت گزرنے کے بعد، ہارون رشید بیمار پڑ گیا۔ حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ ہارون رشید بادشاہ بیمار ہے۔ ملاقات کے لیے چلے، عیادت کے لیے۔ آج اگر کوئی ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں بیمار پڑتے ہیں تو سچ پوچھئے، ہم اس غرض سے نہیں جاتے کہ شاید وہ علاج کے لیے مجھ سے قرض مانگ لے گا، شاید وہ علاج کے لیے پیسہ مانگ لے گا۔ جبکہ عیادت کے لیے اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے پاس، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، جانا پہچانا ہو یا انجان ہو، آپ عیادت کے لیے چلیں گے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ جتنا قدم اٹھے گا اتنا گناہ معاف فرمائے گا۔ حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید
کہ گھر پہنچے، سلام کیا، خیریت پوچھی۔ ہارون رشید نے کہا حاجی بہلول خیریت کیا، اب تو جانے کا وقت ہے، اب تو مجھے جانا ہے۔ حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہاں جانا ہے، کہاں کا سفر ہے، کیا انتظام ہو گیا، کیا لشکر بھیجا جا چکا، منزل پہ ساری تیاری ہو چکی؟ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ کوئی لشکر نہیں بھیجا گیا، کوئی تیاری نہیں، کوئی سواری نہیں۔ حاجی بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، اس سے پہلے آپ کے سفر کا اعلان ہوتا تھا، آپ سے پہلے آپ کے وزیر وہاں پہنچتے تھے، وہاں سارا انتظام کیا جاتا تھا، اس کے بعد آپ کی سواری چلتی تھی۔ آج یہ اچانک آپ کا سفر، کوئی تیاری نہیں۔ پھر حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہارون رشید پھر آنا کب ہوگا، واپسی کتنے دنوں کے بعد ہوگی؟ ہارون رشید نے کہا کہ حاجی بہلول یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر سے واپسی بھی نہیں، اس منزل پہ کوئی وزیر نہیں بھیجا جاتا، اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر کام نہیں آتا۔ اب حاجی بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا، کہا ہارون رشید تمہیں یاد ہے تم نے ایک بیت، ایک چھری مجھے دیا تھا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف ملے اسے دے دینا۔ ہارون رشید میں بہت تلاش کیا مگر تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ملا کہ بادشاہ رہتے ہوئے بھی سفر کی تیاری ہے لیکن نہ کوئی وزیر ساتھ میں ہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ منزل پہ کوئی اور اطلاع ہے، اور ایسا سفر کہ واپس بھی نہیں آنا ہے۔ ہارون رشید تم سے زیادہ بے وقوف ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، یہ امانت تمہاری ہے، تم واپس لے لو۔ پھوٹ پھوٹ کے ہارون رشید بادشاہ رونے لگا، کہا حاجی بہلول تم نے ٹھیک کہا، اس سفر کی ہم نے تیاری نہیں کیا، آج نہ کوئی وزیر کام آ رہا ہے، نہ کوئی لاؤ لشکر کام آ رہے ہیں، اور نہ کوئی بادشاہت کام آ رہی ہے، آج بس جو زندگی ہماری گزری ہے وہ زندگی کا کام، وہ عمل میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم دنیا میں موت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں مرنا ہے، موت کی سختی پیش آنی ہے، ہم اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، فرشتوں سے بھی افضل، تمام مخلوقوں میں افضل، سارے جہان بنائی گئی ان کے لیے، قرآن پاک ان پہ اترا، اللہ نے اسلام مذہب سے رضامندی کا اعلان کیا۔ ویسا نبی لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام چیزوں کو مٹا دیا، بھلا دیا، معاف کر دیا۔ ایسا نبی، ایسا رسول، محبوب خدا، موت کی سختی جب تک ہے نہیں، برحق ہے، آنا ہے کہ خود ہمارے نبی کم سے کم 70 دفعہ روزانہ اپنی دعا میں یہ لفظ کہا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پہ میری مدد فرما۔ میرے بھائی وہ نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، 1400-1500 سال بعد کے ہیں، ہماری زندگی ہر پل ہر منٹ گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے ساتھ موت کا فرشتہ کیا برتاؤ کرے گا، ہم کیسی موت مریں گے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ کبھی ہم نے اپنے موت کے بارے میں سوچا؟ کبھی ہم نے اللہ سے یہ دعا کیا کہ میری موت آسانی سے ہو، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا، ہم بس یہ سامنے کی دنیا دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بس موت ہے، آئے گی، موت چلے جائیں گے۔ نہیں بھائی، موت آئے گی، بڑی کٹھن گھڑی ہوگی، بڑا مشکل معاملہ ہوگا، بات نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سارے لوگ رہیں گے، اور ہمارے ساتھ تو معاملہ یہ ہوگا، آج جس چیز کے خاطر 3 ہی چیز ہے انسان زندگی گزارتا ہے، عیش و آرام کرتا ہے، مال و دولت حاصل کرتا ہے، صرف 3 مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد یہ کہ اس کا نام اونچا ہو،
اس کا نام باقی رہے، اس کا نام کا چرچا ہو، اس کے نام لینے والے زیادہ ہو جائیں۔ دوسرا، اس کا لباس اچھا ہو، ریشم کا ہو، تسر کا ہو، مٹکا کا ہو، قیمتی لباس ہو۔ تیسرا مقصد، اس کا مکان عالی شان ہو کہ دور سے بھی پہچان جائے کہ فلاں کی منزل ہے، فلاں کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلی، ہم دنیا ہی میں ہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ خزانہ سب کچھ ہے، لیکن ارادہ تھا نام اونچا ہو، مر گئے، اب میرے نام میں لوگ مرحوم لگا دیتے ہیں، مرحوم، مر گیا، چلا گیا۔ لباس، اس کا نام کفن دے دیا جاتا ہے، مکان جس کا نام قبر دے دیا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ زندگی؟ اس لیے موت کی تیاری کیجئے، موت آ کر رہے گی۔ وقت متعین ہے اللہ کے علم میں، جگہ متعین ہے اللہ کے علم میں، طریقہ متعین ہے اللہ کے علم میں۔ چاہے سو کے رہیں، جاگ کے رہیں، سواری پہ رہیں، سفر میں رہیں، گھر پہ رہیں، جہاں بھی مقدر میں لکھا ہے موت آ کر رہے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اینما تکونوا، کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ گے، کتنا چھپو گے، کہاں تک تم دوڑو گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو آ کر ہی رہے گی، موت تم تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم پہاڑ کے کھو میں چھپ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، اصل عقل مندی اور ہوشیاری یہی ہے کہ ہم ایمان والے اپنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کو بچا کے لے جانا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے، موت کو یاد کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا عمل اچھا ہوگا، برائی گناہوں سے ہم دور ہوں گے تو ہماری موت بھی آسانی سے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے، اور جب بھی ہم سب کی موت آئے ہم سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ جب بھی ہماری موت آئے، موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب کر دے، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کے لیے یہ چیز مقدر میں کر دے کہ یا اللہ جب بھی موت آئے ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ موت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے ان دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان